السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول طائر آشیاں از منم ملک کی یہ تیسری قسط ہے۔ چند پل کے لیے گویا ہر چیز نے سکوت اوڑھ لیا تھا۔ کومل برآمدے تک سرک آئی۔ اتنی جرت اور حوصلے کا مظاہرہ صرف پریشے کر سکتی تھی، اس لیے وہ پریشے نہیں تھی اور شاید پریشے بن کر بھی وہ یہ سب نہیں کہہ سکتی تھی۔ واہ، بہت خوب۔ ایک استہزائیہ نگاہ انہوں نے رقیہ بی بی پر اچھالی، گویا بھرپور داد دی۔ رقیہ سے ان کی نگاہوں کا سامنا نہیں کیا گیا تھا۔ یہ ہے تمہاری تربیت اور بڑوں کی عزت کہ سینہ تان کر منہ پر انکار مارنے کھڑے ہو جاؤ؟ میری تربیت بہت اچھی ہے تایا ابو، اس لیے بہت تمیز و ادب سے بول رہی ہوں۔ میری ماں بھی دل سے آپ کی بہت عزت کرتی ہے اور ہم بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مقصد کے ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ تو گویا ہم کسی مقصد یا غرض کے یہاں کھڑے ہیں؟ تایا ابو کا اشتعال سے برا حال ہو گیا۔ وہ جس قدر نرمی برت رہے تھے، یہ اتنا انہیں کمزور سمجھ رہے تھے۔ سچ تو یہی ہے۔ پریش نے لاپرواہی اور اعتماد سے کندھے اچکائے۔ جتنا سچ برداشت نہ ہو اتنا سچ بول لیتی تھی وہ۔ رقیہ نے بے ساختہ اس کی کلائی کو ہلکے سے دبایا تھا، یعنی اتنا نہیں۔ لاحول، تم ماں بیٹیوں کا دماغ ساتویں آسمان پر کیوں رہتا ہے؟ ایسے کون سے پہاڑ توڑ لیے تم لوگوں نے؟ کیا چاند پر پہنچ گئی ہو یا سرخاب کے پر نکل آیا کہ مزاج نہیں مل رہے؟ یعنی منہ پھاڑ کر خود غرض ہی بول دیا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آپے سے باہر ہوتے اور اسے کچا چبا ڈالتے۔ نہ جانے کس لحاظ میں ابھی بھی وہ صبر کا دامن تھامے ہوئے تھے۔ کیا میرے علم میں نہیں ہے کہ تمہاری انتظار میں بیٹھی بڑی بہن کا سر سفید ہو رہا ہے اور اس 2 گز کی جھونپڑی میں کوئی بادشاہ تم لوگوں سے رشتہ جوڑنے نہیں آئے گا؟ میں نے رحم کھا کر تم لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا، ورنہ یہاں آتا کون ہے؟ کیا یہ سچ میرے سچ سے بڑا نہیں ہے؟ سچ بڑا تلخ تھا، اس سے بڑھ کر بھاری تھا۔ کومل کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ زویا کو اس لمحے بہن کے تاثرات سے خوف آیا تھا۔ یہ وہ موضوع تھا جو اس کو زخمی کر جاتا تھا۔ میں نے تم لوگوں پر ترس کھا کر اپنا بڑا پن دکھایا، یہ میری اعلیٰ ظرفی ہے کہ… اعلیٰ ظرفی؟ پریشے کی بھویں اکٹھی ہو چکی تھیں، چہرے کی ساری نرمی غائب تھی، لہجے سے مٹھاس مفقود۔ اعلیٰ ظرفی اور بڑا پن اسی وقت ہی کیوں امٹتا ہے جب بات آپ کے بیٹوں کی آئے؟ یہ اخلاص، یہ ہمدردی تب کیوں نہیں جاگتی جب آپ ہماری یہ 2 گز کی جھونپڑی دیکھتے ہیں؟ خوف خدا تب کیوں سویا رہتا ہے جب یہ عورت تھلتی عمر سے کڑکتی دھوپ پہ جوتیاں چٹکتی ہے؟ کبھی آپ نے ایک بار بھی کہا اپنے بھائی کو کہ اپنی ذمہ داری اٹھائیں، ہم سب کی کفالت کریں؟ یہ ان کی ذمہ داری ہے، میری ماں کی نہیں۔ پلٹ کر خبر لیں کہ ہمیں ان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی ہم یتیموں کی طرح ہیں، کیوں؟ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں سی اٹھ رہی تھیں، جس کی حدت لفظوں سے ہوتے ہوئے لہجے کو پکڑ رہی تھی۔ وہ جلدی جذباتی نہیں ہوتی تھی، البتہ آواز بدتریج اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ کیونکہ وہ آپ کو میری ماں کی شکست لگتی ہے کہ ان کا آدمی ان کے ساتھ نہیں، اور شکست پر تو جشن منایا جاتا ہے نا۔ آپ لوگوں کو لطف آتا ہے ہمیں ان حالوں میں دیکھنا، خود سے نیچے اور کمتر سمجھنا۔ ہاں، مگر جہاں رشتوں کی بات آ جائے… اس کا لہجہ تمسخرانہ ہوتا گیا اور فقط تالی بجانے کی کسر باقی رہ گئی۔ آپ ہیں خود غرض، اپنے اندر جھانکیے اور باہر آئیں اس گمان سے کہ آپ میں کسی قسم کے رحم جیسے مثبت جذبات ہو سکتے ہیں۔ بس کرو زبان دراز لڑکی! ایک غصیلی دھاڑ سے ان کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا تھا۔ نہ جانے یہ پریشے کا روب تھا کہ کسی اور کا لحاظ۔ اٹھا ہاتھ فضا میں ہی کانپتا رہا۔ وہ آگے حرکت کی جسارت نہیں کر سکا۔ جو باتیں صرف سن کر آپ سے برداشت نہیں ہوئیں، کبھی سوچا وہ ہم بچپن سے سہتے آ رہے ہیں، پھر بھی حرف ہماری تربیت پر آ رہے ہیں۔ تلخی سے اس کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی۔ اس نے مختصر سی بات کی تھی، مگر اس کی ایک دلیل بھی ان کے چہرے سے نقاب کھینچنے کے لیے کافی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو، تم ہمارے والد سے بات کر رہی ہو۔ بس بات ختم ہوئی؟ اس کی آنکھوں میں اب ہلکی ہلکی نمی دوڑنے لگی تھی۔ اس کے باوجود چہرے پر تکلیف کا شائبہ تک نہیں تھا۔ شاید یہ خود سے جنگ کرنے کی نمی تھی جو آنکھوں میں امڑ رہی تھی۔ میری ماں نے مجھے حق بات کہنی سکھائی ہے اور انہوں نے کبھی مجھے سچ کہنے پر نہیں ٹوکا۔ حق بات آپ کے نزدیک زبان درازی اور بدتمیزی کے زمرے میں آتی ہے تو سمجھ لیں کہ کتنا فرق ہے آپ میں اور ہم میں۔ اب یقیناً آپ ایک زبان دراز لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہیں گے۔ اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ہمت اور برداشت کرنے کا حوصلہ شاید کسی میں نہیں تھا۔ تایا ابو کی آنکھوں میں سخت ناپسندیدگی اور نفرت کا عنصر نمایاں ہو رہا تھا۔ مجھے گمان نہیں تھا کہ تم نے اپنی اولاد کی دماغ میں برتری کا خناس بھر دیا ہے۔ وہ لفظ چبا رہے تھے۔ میں نے غلطی کی کہ تم سے امید لگائی، اب تمہارا یہ دماغ مراد ہی درست کرے گا۔
ایک قہر بھری نظر پریشے اور رقیہ پر ڈال کر وہ تن فن کرتے باہر نکل گئے تھے اور ان کی تقلید میں پیچھے پیچھے ان کے بیٹے۔ 2.5 مرلہ کے اس گھر میں صرف قدموں کی دھمک زندہ رہی، باقی ہر شے گویا نیم مردہ۔ سانس کو سانس کی آہٹ بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے میں رقیہ بی بی کے وجود میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ جیسے تھک ہار کر پلنگ پر بیٹھ گئی تھیں۔ امی؟ پریشی نے فوراً بیڈ کے کنارے پر ٹکتے ہوئے اپنا بازو ان کے گرد حائل کیا تھا، ایک تحفظ کا احساس، ایک طاقتور لمس۔ اب یہ گاؤں میں جا کر نہ جانے کون کون سی داستانیں سنائیں گے اور بڑھ چڑھ کر ہمارے رہن سہن اور کرداروں پر سوال اٹھائیں گے۔ وہ مایوسی کے عالم میں رنج سے بول رہی تھیں۔ کومل ہنوز ساکت سی برآمدے میں کھڑی تھی۔ زویا نے امید بھری نظروں سے بڑی بہن کو دیکھا کہ شاید وہ 2 قدم اٹھا کر اندر بڑھ جائے اور ماں کو حوصلہ دے، مگر کومل ٹس سے مس نہ ہوئی، شاید چوٹ گہری آئی تھی۔ زویا سر جھٹکتے ہوئے اندر آ گئی اور کانچ کے گلاس میں پانی انڈیل کر ماں کی جانب بڑھایا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا امی، انہیں جواب دینا ضروری تھا، ایسا کرنا ضروری تھا تاکہ یہ لوگ بار بار آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ یہ دوبارہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے امی؟ وہ دھیرے دھیرے ان کا بازو سہلاتے ہوئے وہ ذوق سے کہہ رہی تھی۔ اس نے بہت بار اپنی ماں کو مروت میں لفظوں کی مار کھاتے دیکھا تھا، اتنا کہ اب وہ وقت آ گیا تھا جب انہی لفظوں کا چابک مقابل پر مارنا وہ مہارت سے سیکھ گئی تھی۔ اس کی بات کا اثر تھا یا پر اعتماد لہجہ کہ رقیہ نے اس کی بات کی نفی نہیں کی تھی۔ انہوں نے بے دلی سے گلاس تھام کر لبوں سے لگایا۔ پورے گھر پر ہو کا عالم طاری تھا، اندر جیسے کسی قسم کی ہلچل پر فی الوقت پابندی عائد کر دی گئی ہو۔ وہ گھر کے جس کا گیٹ نیم پلیٹ سے آراستہ ہوتا تو وہ رقیہ اقبال ولا کہلاتا۔ اس وقت افسردہ سا چپ چاپ کھڑا تھا۔ یہ گھر مراد ان کے شوہر کا نہیں تھا، ان کے باپ کا تھا۔ یہ گھر ایک مرحوم باپ نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کے نام کیا تھا۔ اس کا نام سویرا طاہر تھا، صبح کی اجلی پاکیزہ فضاؤں جیسی، سورج کی اولین کرنوں سی، نرم و سنہری بھی، انچھوئی اور دل نشیں بھی۔ وہ اس لڑکی کی تعریف انہی لفظوں میں لکھ سکتا تھا۔ وہ موتی ہوتی تو ایک خوبصورت مالا میں پروئی جاتی۔ وہ انسان تھی اور اسے بے حد نازک نظر آتی تھی۔ وہ لڑکی اس کے لیے بہت خاص تھی، اتنی پیاری نہیں تھی لیکن حد درجہ معصوم تھی۔ اتنی معصومیت کی مالک کی نظر بھر کر دیکھ لینے سے اس کا دل مٹھی میں آ جاتا تھا۔ وہ اس کا دل دکھانے سے ڈرتا تھا۔ معصومیت کے علاوہ اس کی ایک اور خاصیت تھی، اس کی آنکھیں نم رہا کرتی تھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہنستے ہوئے سوچتے ہوئے ہر سمے وہ نمی کا سیلاب لیے پھرتی تھی۔ اس کو یہ یاد نہیں پڑتا تھا کہ اسے محبت کب ہوئی، اس نے سویرا کو اس نظر سے کب دیکھا تھا۔ ہاں اسے یہ ضرور یاد تھا کہ اس نے سویرا کو کس حال میں دیکھا تھا۔ اس نے پہلی بار اسے بے تحاشا روتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کا سانس اٹک گیا تھا۔ ایک اجنبی لڑکی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی دردناک انداز میں رو رہی تھی اور اس کی صبح جیسے سرمئی بادلوں کے گھیرے میں آ گئی تھیں۔ ایک لمحے سے بھی کم وقت میں اس کی ہنسی کو کسی کے آنسو کا گرہن کھاتا چلا گیا۔ وہ بار بار اپنا دوپٹہ منہ پر بے دردی سے پھیرتی تھی کہ گیلا چہرہ خشک ہو جائے اور اس کے آنسو کسی کی نگاہ میں نہ آ سکیں، لیکن آنسوؤں کی بوچھاڑ اس کے منصوبے ناکام کیے دے رہی تھی۔ وہ ایک مرد تھا، اسے معیوب لگا کہ وہ ایک تکلیف میں مبتلا لڑکی کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائے، لیکن اس نے محسوس کیا کہ وہ آگے بڑھنا چاہے بھی تو نہیں بڑھ سکے گا۔ وہ یک ٹک دیکھے چلے گیا، تاہم اسے مخاطب کرنے میں بھی ایک جھجک مانے تھی۔ وہ کیا کہے، کس طرح اس کی پریشانی دور کرے؟ آپ رو رہی ہیں؟ اس نے قریب پہنچ کر عجب سا لہجہ اختیار کیا۔ وہ ایک دم شرمندہ ہو کر منہ چھپانے لگی تھی۔ اس کو اپنا آپ بے معنی سا لگا۔ دیکھیں، آنسو چھپانے سے ختم نہیں ہو جاتے، اس دنیا میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آپ اس طرح بچیوں کی طرح نہیں روئیں، شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں اگر۔ اس لڑکی نے آنسوؤں سے تر اپنا چہرہ اٹھایا اور اس کا دل رک گیا۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کیا کچھ تھا کہ کرب کے احساس سے اس کا دل دھڑک نہیں سکا۔ میری وہ ہچکیوں کے درمیان بدقت کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، حلق میں جیسے الفاظ پھنسے ہوئے تھے اور جسم ہلکا ہلکا ہل رہا تھا۔ میری امی کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، وہ تکلیف میں ہے، آپ دعا کریں گے؟ اس نے کسی قدر تڑپ کے احساس سے التجا کی تھی۔ اس کو لگا وہ بے جان ہو گیا ہے۔ وہ اپنی ماں کے لیے شدت سے رو رہی تھی، نہ جانے اس کی ماں پر کیا گزری ہوگی۔ اس کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں جمع ہو گئیں۔ صرف دعا کرنے سے پاؤں ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ بے حد دھیمے لہجے میں بڑبڑایا تھا، مگر چادر میں لپٹی لڑکی کا گویا رواں رواں سماعت بنا ہوا تھا۔
اس نے اسی صورت سے دوبارہ چہرہ اٹھایا تھا، کرب میں بٹا چہرہ، آنسوؤں سے تر آریز اور آنکھوں میں بے پناہ سراسیمگی۔ تو کیا نہیں ہوتا؟ اس کی آنکھیں غیر معمولی حد تک پھیل گئیں۔ سوالیہ نگاہیں اس اجنبی پر جمی تھیں، جیسے ابھی وہ جو کچھ کہہ دے گا وہ پتھر پر لکیر ثابت ہوگا، سچ بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ ہو جاتا ہے، دعا سے سب ٹھیک کر دیتے اللہ تعالیٰ۔ اس کے لب میکانیکی انداز میں کھلے تھے، اس کی امید اس سے توڑی نہیں گئی تھی، اور اس جواب نے اس روتی لڑکی کے چہرے پر زندگی پھونک دی۔ اس کو یقین ہو گیا کہ وہ اگر دعا کرے گی تو ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کو نا امید کرنا اچھا نہیں لگتا، انہیں مایوس ہوتا دیکھنا آپ کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس نے بھی پورے یقین سے حامی بھر لی تھی۔ وہ کسی طرح اس کو خاموش کرانا چاہتا تھا۔ امی کہاں ہیں آپ کی؟ اور آپ اکیلی بیٹھی کیوں رو رہی ہیں؟ انہیں میں بٹھا کر آ رہی ہوں، وہ مجھے ہاسٹل سے گھر کے لیے لینے آئی ہیں۔ میں ان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، اور اب رونا بند نہیں ہو رہا۔ اس نے آخر میں بے بسی سے برا سا منہ بنایا تھا، جیسے کوئی بچہ منہ بسوڑتا ہے۔ اس کا انداز دیکھ کر پہلی بار اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ اس حالت میں آپ کو لینے ہاسٹل کیوں آئی ہیں؟ آپ چھوٹی بچی تو نہیں ہیں، آپ کو معلوم ہوگا اپنے گھر کا راستہ۔ میں اکیلی نہیں آتی جاتی، ہر ہفتے میں مجھے لینے آتی ہیں۔ وہ اس کے نرم لہجے پر ہچکیاں لیتی رندھے گلوگیر لہجے میں جواب دے رہی تھی۔ لیکن اس حالت میں اس کو عجیب محسوس ہوا تھا۔ وہ یونیورسٹی کی طالبہ تھی، ایسی بھی کیا مجبوری کہ دن کی روشنی میں وہ اپنے گھر خود نہ جا سکے؟ اس کے سوال پر سویرا کی تکلیف اثرنو تازہ ہو گئی۔ امی کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی، ان کی شکل اب تک زرد ہو رہی تھی۔ مرکزی دروازے سے ہاسٹل تک 15 منٹ کا راستہ ہے، لیکن وہ ہر 5 منٹ کے وقفے سے کہیں سانس لینے کو بیٹھ جاتی تھیں، اور پھر کچھ قدموں کا فاصلہ طے کرتی تھیں۔ پہلی کیا کم تکلیفیں تھیں کہ ایک اور۔ نمکین پانیوں کی تیز دھار آلے نے اس کے حلق کو چیر دیا تھا کہ آواز کے سرنگ سے کچھ بھی برآمد نہ ہو سکا۔ اس کو پہلی بار اس کے دکھ کا صحیح معنوں میں اندازہ ہوا تھا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ماؤں کے دکھ بڑے ظالم ہوتے ہیں، وہ انسان کو اتنی گہرائی میں گھائل کرتے ہیں کہ وہ انسان وہ نہیں رہ پاتا، کچھ اور بن جاتا ہے۔ اسے یہ درد اپنے اندر اترتا محسوس ہوا تھا، اور یہ درد کئی دن تک اس کے دل سے اکاس بیل کی مانند لپٹا رہا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی تکلیف، پلیز اٹھیے یہاں سے، آپ کی والدہ پہلے ہی بہت تکلیف میں ہیں، آپ انہیں انتظار کروا کے مزید اذیت میں مبتلا کر رہی ہیں۔ حالانکہ وہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ اسی طرح میرے سامنے روتی رہیں تو میرا دل کئی روز اذیت میں مبتلا رہے گا، اور اس کیفیت سے نکلنے کا دورانیہ طویل ہوتا چلا جائے گا۔ وہ اپنی اس کیفیت کو کوئی بھی نام دینے سے قاصر رہا۔ یہ انسانی ہمدردی تھی یا اس لمحے اس کا دل کچھ زیادہ نازک مرحلے سے گزر رہا تھا کہ اس کو یوں روتے دیکھتے رہنا محال تھا؟ اوہ! وہ گویا یک بیک ہوش میں آئی۔ بھیگی آواز کے ساتھ لب گول انداز میں کھلے، اس نے بے دردی سے اپنے گال رگڑ ڈالے۔ آپ کا شکریہ، میری امی کے لیے دعا کیجیے گا۔ اس پر ایک تشکر بھری نظر ڈالتی وہ اٹھی اور ہاسٹل کی سمت چل پڑی۔ وہ چند ثانیے کھڑا اسے بدستور دیکھتا رہا۔ اس کی چال میں کوئی نقص نہیں تھا، پھر بھی وہ یوں لڑکھڑاتی چل رہی تھی جیسے ماں کے پاؤں کے ساتھ اس کی ہمت بھی ٹوٹ گئی ہو۔ وہ اس کی باتوں میں الجھا ہوا دکھ کے احساس سے دو چار کھڑا رہا۔ نہ جانے اس کی کیا کہانی تھی، اور اتنی معصوم سی لڑکی کن حالات سے گزرتی رہی تھی۔ اسے کلاس لینی تھی، اصولاً اسے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے قدم میکانیکی انداز میں گیٹ کی جانب متحرک ہو گئے تھے۔ گرلز ہاسٹل سے گیٹ تک طویل راستہ تھا جو پیدل عبور کرنا پڑتا تھا۔ سویرا امی کو سہارا دے کر چلتی ہوئی ہاسٹل کی راہداری سے باہر آئی تو سامنے سینے پر ہاتھ باندھے ٹیکسی سے ٹیک لگائے وہ منتظر سا کھڑا تھا۔ پہلے اس کی روئی روئی سرخ آنکھوں میں تعجب ابھرا، پھر وہ اسے ناسمجھی سے دیکھتی رہی جیسے وہ کچھ سمجھ گئی ہو، پھر بھی یقین کرنا دشوار ہو رہا ہو۔ اس کو اپنے سامنے پا کر وہ نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا اس کے مقابل آیا اور بند مٹھی والا ہاتھ کھول کر اس کے سامنے کر دیا۔ پین کلرز۔ اس کے خاموش لب ہلے۔ 2 گولیاں، درد سے راحت ملے گی اور سوجن بھی اتر جائے گی۔ اس نے دھیمے لہجے میں مختصر ترین بات کی تھی، پھر راستہ چھوڑ کر ٹیکسی کی سمت اشارہ کیا۔ امی نے ناسمجھی کے عالم میں پہلے اس لڑکے کو دیکھا تھا اور پھر سوالیہ نظروں سے اپنی بیٹی کو، جیسے اس کی بابت دریافت کرنا چاہ رہی ہوں۔ سویرا نے ماں کی سمت نہیں دیکھا۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ اس کے پاس اس شخص کا کوئی حوالہ نہیں تھا سوائے ایک مہربان انسان اور رحم دل اجنبی کے۔
اسد نے ٹیکسی کا دروازہ کھول کر انہیں بیٹھنے میں مدد دی اور ڈور بند کر کے ٹیکسی ڈرائیور کو چند ہدایات دیں۔ اس کے بعد وہ چند قدم پیچھے لے کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ نہ جانے کیسے اجازت لے کر ٹیکسی کو یونیورسٹی کے اندر تک لے آیا تھا۔ یہ خیال سویرا کو نہیں آیا تھا۔ جن تکلیف دہ گھڑیوں کا سوچ کر اس کی روح کھنچی جا رہی تھی کہ اس کی ماں ایک بار پھر سوجے پیر کے ساتھ دور تک پیدل چلے گی، اس شخص کی نرم دلی اور سمجھ نے انہیں اس تکلیف سے بچا لیا تھا۔ ٹیکسی کے انجن میں حرکت بیدار ہوئی تو امی نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے سر سیٹ سے ٹکا لیا۔ وہ چلنا شروع ہوئی تو سویرا نے شیشہ نیچے کر کے چہرہ ہلکا سا باہر نکالا۔ اس کا چہرہ نقاب کی قید میں تھا، فقط آنکھیں آزاد تھیں، اور وہ آنکھیں کلام کرتی تھیں۔ ان آنکھوں میں نمی تھی، تشکر تھا، احسان مندی اور ممنونیت کی لہریں تھیں۔ سوز کی انتہا تھی اور وہ درد چھلکاتی آنکھیں اسے بھولی نہیں تھیں۔ شام اپنی سنہری انگلیاں آسمان کے کناروں پر پھیر رہی تھی اور سورج یوں ڈھل رہا تھا جیسے کسی بوڑھے مصور نے اپنی آخری سرخی کینوس پر چھوڑ دی ہو۔ کھیت دور تک پھیلے ہوئے تھے، سبز لہریں جو ہوا کے ساتھ اس طرح جھوم رہی تھیں جیسے زمین نے اپنے دل کی دھڑکن باہر رکھ دی ہو۔ مٹی کی خوشبو، نمی کی ٹھنڈک اور کہیں دور کسی چراوے کی بانسری کی مدھم آواز فضا میں گھل کر ایک خاموش موسیقی بنا رہی تھی۔ نانا ابو اپنی لکڑی کی چھڑی آہستہ آہستہ زمین پر ٹکاتے ہوئے چل رہے تھے۔ ان کے ساتھ اکرما تھا۔ کبھی کوئی پتھر ٹھوکر سے اڑا دیتا، کبھی گھاس کو ہاتھ سے سہلاتا اور کبھی اچانک دوڑ لگا دیتا، جیسے ہوا کی لہروں کو پیچھے چھوڑ دینا چاہتا ہو۔ آہستہ بیٹا، نانا ابو نے دھیمی آواز میں اسے ٹوک دیا۔ زمین سے دوستی کرو، زمین پر رہتے ہوئے عاجزی اختیار کرتے ہیں، اسے لات نہیں مارتے، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اکرما رک گیا اور جھیم کر بولا، میں تو بس دیکھ رہا تھا یہ کہاں تک جاتا ہے۔ اس کا اشارہ پتھر کی طرف تھا جسے اس نے ایک زوردار ٹھوکر سے دور تک اڑا دیا تھا۔ ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے، نانا ابو نے افق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور سمجھدار وہ ہوتا ہے جو صرف اپنا راستہ پہچان لے، دوسروں کی ٹو نہ لے۔ نانا ابو بڑی پتے کی باتیں بتا جایا کرتے تھے، ان کی باتوں میں گہرا فلسفہ ہوتا تھا۔ اکرما کی عمر سے بڑا بھی اور اس کی سمجھ سے بھاری بھی۔ وہ فقط سن لیتا تھا مگر ذہن جذب نہیں کر پاتا تھا۔ وہ ہر شام کھیتوں میں چہل قدمی کرنے آتے تھے۔ ان کی یہ سرسبز زمینیں ان کے کچے گھر سے محض 10 قدموں کی دوری پر تھیں۔ ناشو ماں یہاں سے چارہ کاٹ کر چلی جاتی تھیں اور نانا ابو اکرما کے ساتھ زمینوں کا ایک چکر مکمل کرتے۔ وہ چلتے چلتے کھجور کے درختوں کے پاس پہنچے۔ یہ پھلدار درخت تھے، میٹھے اور رسیلے۔ تمام درخت شام کی روشنی میں ایسے کھڑے تھے جیسے وقت کے پرانے محافظ ہوں، خاموش مگر گواہ۔ نانا ابو نے اپنی لمبی لاٹھی سے بونے قد کے کھجور کے پیڑ کی ایک شاخ جھکا کر چند کھجوریں توڑیں اور ٹوکری میں رکھ دیں۔ اکرما نے یہ عمل کرتی اپنی ایک پیاری ہستی کی طرف دیکھا اور کچھ سوچ کر پوچھا، نانا ابو، آپ بچپن میں بھی ایسے ہی کھیتوں میں آتے تھے؟ اسے ہزاروں مرتبہ پوچھے سوال دہرانا پسند تھے۔ اکرما کو انہیں جوانی میں تصور کرنا بے حد محبوب تھا۔ نانا ابو کی آنکھوں میں یادوں کی دھند سی تیر گئی۔ ہاں، تب میں تم سے بھی زیادہ شرارتی تھا۔ ایک بار میں نے اپنے نانا کی ٹوپی چھپا دی تھی۔ کھیل کود میں پڑھ کر میں بھول گیا کہ میں نے وہ کہاں رکھی تھی۔ نانا ٹوپی کے بغیر نماز نہ پڑھتے تھے۔ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود ہی رو پڑا کہ کہیں ان کی نماز نہ رہ جائے اور وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اکرما کو ہنسی آ گئی۔ اسے یہ شرارت دلچسپ لگی۔ اسے چھوٹی چھوٹی حرکتوں پر ڈانٹتے تھے اور خود یہ کر چکے تھے۔ آپ بھی ڈانٹ کھاتے تھے؟ ڈانٹ بھی، پیار بھی، یہی تو زندگی ہے۔ جیسے کچھ چیزوں میں شکر اور کڑواہٹ ساتھ ہوتی ہے اور اسی میں اس کا لطف ہوتا ہے۔ ہلکی ہوا گندم کی بالیوں کو آہستہ آہستہ جھلا رہی تھی اور کہیں دور بیلوں کی گھنٹیوں کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ مٹی کی سوندھی خوشبو میں کھجور کے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں گھلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر دونوں خاموش چلتے رہے، پھر نانا ابو نے اسے بتایا کہ یہ کھجور کے درخت انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے۔ نہایت چھوٹے اور لاغر سے درخت، محبت بھری توجہ اور آبیاری پا کر تناور درخت بن گئے تھے اور مٹھاس بھرے پھل کے تحفے انہیں دے رہے تھے۔ بات چھوٹے سے بڑے ہونے کی چلی تھی۔ وہ خاموش ہوئے تو اچانک اکرما نے پوچھ لیا، نانا ابو، میں بڑا ہو کر کیا بنوں گا؟ ہوا نرم ہاتھوں سے گھاس پر یوں لہلہا رہی تھی جیسے ماں اپنے بچوں کو سہلاتی ہے۔ نانا ابو رک گئے، چھڑی زمین میں گاڑ کر اس کے قد کے برابر جھک گئے۔ یہ تو تم طے کرو گے، میرے بچے کو جو بننا پسند ہو۔ پھر بھی اکرما قدرے جھنجھلا گیا۔ اسے کبھی سیدھا جواب کیوں نہیں ملتا آخر؟
نہ ناشو ماں سے، نہ اب نانا ابو سے۔ مجھے بھی تو کچھ بنانا چاہتے ہوں گے نا آپ، جیسے پولیس والا، فوجی، ڈاکٹر یا سائنسدان۔ اسے جو عہدے کتابوں سے یاد تھے اس نے دہرا دیے۔ نانا ابو سوچ میں پڑ گئے تھے۔ وہ فوری طور پر جواب نہیں دے پاتے تھے۔ اکرما جانتا تھا کہ ان کا مسئلہ بھی ناشو ماں والا ہے۔ وہ صرف اسے ان چیزوں سے روک سکتے تھے جو نہیں کرنی، وہ اسے وہ چیزیں نہیں بتا سکتے تھے جو کرنی ہے، جیسے کرکٹ نہیں کھیلنی، سو کرکٹر نہیں بننا۔ وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا کیونکہ اکرما تو بہت نازک دل ہے۔ سوئمنگ نہیں کرنی کیونکہ وہ اس کے لیے پانی کی بے رحم لہروں سے ڈرتے تھے۔ درختوں پر نہیں چڑھنا کیونکہ گر کر اکرما کو چوٹ لگے گی۔ ہم عمر لڑکوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی کہ وہ اکرما کو بگاڑ دیں گے۔ وہ ان کے مسئلوں سے آگاہ تھا، مگر ان مسئلوں کو کیا نام دے اس سے اسے واقفیت نہیں تھی۔ ایک بات یاد رکھنا اکرما، تم کچھ بنو یا نہ بنو، ایک اچھے انسان ضرور بن جانا۔ ان کی آواز میں اداسی سی در آئی تھی۔ وہ کچھ سخت مزاج تھے۔ اکرما ان کے اتنے قریب نہیں تھا جتنا اپنی ناشو ماں کے۔ وہ اسے اکثر جھڑک دیا کرتے تھے، لیکن شاید محبت بھی اتنی کرتے تھے۔ اکرما نے بھویں سکیڑ لیں۔ وہ کیسے؟ اس کے لیے کیا پڑھنا پڑتا ہے؟ وہ بے وقوفی کی حد تک معصوم تھا۔ نانا ابو ہنس پڑے۔ ضروری نہیں اس کے لیے تم کچھ پڑھو، بس سچ بول کر، کسی کا دل نہ دکھا کر، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کا ہاتھ تھام کر۔ یاد رکھو پتر، بڑے عہدے انسان کو بڑا نہیں بناتے، ایک اچھا دل بناتا ہے۔ انہوں نے اکرما کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا جو ٹک ٹکی باندھے خاموش کھڑا تھا۔ اگر میں اچھا انسان بن گیا تو آپ خوش ہوں گے نانا ابو؟ اس کے چہرے پر جوش کی دبی دبی لہریں نمودار ہو رہی تھیں۔ یہ تو بے حد آسان تھا۔ نانا ابو کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں ہی نہیں پتر، اللہ بھی خوش ہوگا۔ اکرما نے آہستہ سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور گرم جوشی سے دبایا۔ اب وہ اچھلتا کودتا چہکتے لہجے میں کہہ رہا تھا، پھر میں وعدہ کرتا ہوں، میں کوشش کروں گا۔ سورج کب کا ڈوب چکا تھا، تاہم اکرما کی بات پر نانا ابو کی آنکھوں میں شام کی روشنی یوں ٹھہر گئی جیسے دعا نے لفظ ڈھونڈ لیے ہوں۔ بس یہی کوشش تمہیں وہاں لے جائے گی جہاں بڑے بڑے عہدے بھی نہیں لے سکتے۔ اچانک اکرما نے ٹوکری سے کھجور اٹھائی اور ان کی طرف بڑھا دی۔ یہ آپ کے لیے، کیونکہ آپ اچھے انسان ہیں۔ نانا ابو ہنسے۔ کھجور اس سے لے کر انہوں نے مٹھی میں دبا لی تھی، لیکن کھائی نہیں تھی۔ ہمارے کھجور اس گاؤں کے تمام کھجوروں سے زیادہ مزیدار اور اچھے ہیں نانا ابو۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے گھر کی راہ ہو لیے تھے۔ جو چیز محنت سے ملے نا، اس کا ذائقہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ آسمان اب نیل گون جامنی ہو چکا تھا۔ پہلے ستارے نے جھانک کر جیسے ان دونوں کی باتیں سن لی تھیں۔ وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے، قدم مٹی پر اور باتیں وقت کے نرم صفحات پر نقش ہوتی ہوئیں۔ نیل گوں اجالے کے کانوں میں وہ نصیحت آمیز، وہ خوشنما سے چند الفاظ جیسے تا دیر گونجتے رہ گئے تھے۔ اکرما، شخصیت کے بھلے زیرو رہنا، لیکن کردار کے ہیرو رہنا۔ بیگم کوٹ کی گلیوں میں چلتے ہوئے اتنا شور سنائی نہ دیتا تھا جتنا شور اس وقت اس گھر سے بلند ہو رہا تھا۔ ہر چند ثانیے بعد ایسی ہاہاکار مچتی کہ خاموشی بھلی لگنے لگتی تھی۔ اینٹوں کا صحن مختلف قد و عمر کے پڑوسی بچوں سے بھرا ہوا تھا، جو کسی چوکس کھلاڑی کی طرح آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ دیوار کے قریب درمیان میں اینٹوں سے عارضی وکٹ بنائی گئی تھی، جس کے آگے ماریا یوں تن کر کھڑی تھی کہ ساری وکٹ چھپ کر رہ گئی تھی، مضبوطی سے بلہ تھامے جیسے وہ تلوار ہو اور ماریا حملہ کرنے کو تیار۔ یہ میدان کھیل کا نہیں، جنگ کا لگ رہا تھا، کیونکہ ماریا کے بقول یہ سب اسے ہرانے کی سازش کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ بہن وکٹ تو نظر آنے دو، تم تو ایسے ڈھام کر کھڑی ہو جیسے پتھر کی نہیں سونے کی قیمتی اینٹیں ہوں، جا کر گلے لگا لو۔ عباد نے 1000 بار سمجھانے کے باوجود ایک اور مرتبہ فریاد کی اور جل کر کہا، مگر وہ ماریا ہی کیا جو مان جائے، بے وقوف تھوڑی تھی جو اسے خود کو آؤٹ کرنے کا موقع فراہم کرتی۔ رو مت اور بال کراؤ، دیکھنا عباد، اس بار چھکا جائے گا۔ ماریا نے سنی انسنی کرتے ہوئے بیٹ گھما کر پورے اعتماد سے اعلان کیا۔ عباد نے آنکھیں گھمائیں۔ آپ کا چھکا پڑوسن حالانکہ گملے میں جا کر گرتا ہے، کرکٹ کم باغبانی زیادہ، ان کا اکلوتا چنبیلی کا پودا گنجا ہو جاتا ہے۔ اس کی بات پر ماریا دانت کچکچا کر رہ گئی، صاف صاف اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس نے تو زندگی میں کبھی چھکا نہیں مارا تھا۔ بال کرو، زیادہ بولے تو ٹیم سے نکال دوں گی، ماریا نے دھمکی دی، اور اس دھمکی پر عباد کی آنکھیں پھیلیں۔ ہیں جی؟ اس نے حیرت کے عالم میں پورے صحن میں پھیلے چھوٹے کھلاڑیوں کو دیکھا۔
یہ ٹیم اس کی تھی مگر ماریا بیوی کا اطمینان ملاحظہ ہو۔ میری بلی مجھے ہی میاؤ، بلے کو پکڑنا تو سیکھ لیا ہوتا، پھر ٹیم سے بھی نکال دیتی۔ فضول مت بولو۔ ماریا سے ہنسی چھپائی نہ گئی، وہ باتوں میں اس جوکر کا مقابلہ کہاں کر سکتی تھی۔ ایک بچے نے یہ بات کے کان میں آ کر خسر پھسر کی۔ ماریا فوراً چکنا ہوئی، یعنی سازش کی بو۔ اسے آؤٹ کرنے کے منصوبے۔ عباد نے غور سے بات سنی اور ہنستے ہوئے گیند پھینکی۔ ماریا نے پوری طاقت سے شاٹ مارا، لیکن ٹھاک، گیند وکٹ کو جا کر لگی۔ 6 اینٹوں کی وکٹ لرز کر رہ گئی اور ساتھ ہی ماریا کا دل بھی۔ ماریا آؤٹ کا نعرہ بلند ہوا اور خوشی کے عالم میں پورا صحن سر پر اٹھا لیا گیا۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ غم و غصے میں ماریا کا برا حال ہو گیا۔ سازش کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے بلے پر مضبوطی سے دونوں ہاتھوں کا قبضہ جما لیا۔ یہ پہلی بال تھی، پہلی بال ٹیسٹ ہوتی ہے، میں نہیں مانتی اس آؤٹ کو۔ تم لوگوں کو کرکٹ کے رولز نہیں پتا کیا؟ ماریا اب ماہر کرکٹر بنی ان سب پر برس رہی تھی۔ ایک پل کو سارے میں سکوت چھا گئے۔ خوشی سے تمتماتے چہرے مایوسی کی زد میں آئے۔ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ ایک لڑکے نے زمین پر پاؤں پٹخ پٹخ کر کہا۔ اس لیے وہ لوگ ایک لڑکی کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے پر خوش نہیں ہوتے تھے۔ عثمان، یہ میرا گھر ہے، پلے گراؤنڈ نہیں، دوبارہ یہاں کھیلنے آنا ہے نا؟ ماریا نے نہایت چالاکی سے اس پھدکتے چوزے کو دھمکی دے ڈالی تھی کہ وہ اسے گھر میں گھسنے سے بھی روک سکتی ہے، لہٰذا اس سے بگاڑ کر اچھا نہیں ہوگا۔ اب کوئی زیادہ چوں چراں کرتا تو اگلی آواز پھپھو کو جاتی، اور سیما ہمیشہ کہتی کرا دو 2 بالیں، عباد بچی ہے۔ ہاں، دودھ پیتی بچی۔ عباد کی بس بال نوچنے کی کسر باقی رہ جاتی تھی، اپنے نہیں ماریا کے بال۔ ماریا ایک بار پھر پوری سنجیدگی سے بیٹ تھامے کھڑی تھی۔ عباد، گیند سیدھی کرنا، پچھلی بار تم نے ایسی کروائی تھی کہ مجھے نظر ہی نہیں آئی، ہرانا ہے تو ایمانداری سے ہراؤ۔ بیٹ زمین پر ٹھک ٹھک کرتے ہوئے اس نے خفگی سے بیان جاری کیا تو گیند پھینکتا عباد زیر لب مسکرایا۔ دیکھو ایمانداری کی باتیں کون کر رہا ہے، جو پہلی بال پر فیل ہو کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ ماریا نے بھویں چڑھائیں۔ میں پہلی بار بھی پاس ہوتی ہوں، اور ویسے بھی تم بال پھینکو، لیکچر نہیں۔ اچھا جی، تو آج لیکچر بند، سیدھا ایک خطرناک گیند آ رہی ہے، سنبھالیں خود کو۔ پہلے پھینکو تو صحیح، دھمکیاں بعد میں دینا۔ عباد نے گیند پھینکی اور 2 قدم آگے لے کر ماریا نے پورے زور سے شاٹ کھیلا۔ ٹھاک، گیند تیزی سے اڑتی ہوئی سیدھا گیٹ کی طرف گئی۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ابھی جیسے گیند دیوار پار کر جائے گی اور ماریا کی نام زندگی کا پہلا چھکا لکھ دیا جائے گا۔ گیند فضا میں بلند، دونوں کی نظریں گیند کے تعاقب میں۔ اسی لمحے کھلے گیٹ سے کوئی وجود اندر آیا، ایک ہاتھ اوپر اٹھا اور چھکا ہٹ کرتی گیند سیدھا اس کے ہاتھ میں جا سمٹی۔ چند سیکنڈ خاموشی رہی، کوئی شور و غل نہیں، کوئی بھاگم دوڑ نہیں، کوئی حتمی نتیجہ نہیں۔ ماریا نے پلکیں جھپکائیں۔ گیٹ پر کھڑا وہ شخص، خوبرو بھی، خوش لباس بھی، پہلی نظر میں پہچان لیا جانے والا، دور سے جان لیے جانے والا، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ گیند ہاتھ میں گھما رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے بیٹ تقریباً چھوٹ گیا۔ یہ ہمارا ہی گھر ہے نا؟ مجھے لگا میں بھول کر کسی کرکٹ گراؤنڈ میں آ گیا ہوں۔ وہ ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہہ رہا تھا، نرم و شستہ لہجہ، دوستانہ انداز۔ عباد نے اسد کو دیکھا اور پھر ماریا کی حالت زار، پھر اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکا۔ زبردست کیچ ہے بھائی، اور کیا بروقت ٹیم میں شامل ہو جائیں، ہمیں ایک اچھا فیلڈر کی ضرورت ہے۔ عباد نے پرجوش نعرہ مارتے ہوئے بھاگتے ہوئے اپنے بھائی کو گلے لگا لیا تھا۔ وہ بھائی جس کی آمد کا پورا ہفتہ انتظار کیا تھا، وہ انسان جس کا اس بار ماریا کو سب سے زیادہ انتظار تھا۔ بال ابھی بھی اس کی مٹھی میں دبی ہوئی تھی اور ماریا کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، جیسے اس کے اوپر برفیلا اور ٹھنڈا یخ پانی انڈیل دیا گیا ہو۔ اس کا دل، دھڑکن، دماغ اور سانس گویا ایک انسان نے مٹھی میں قید کر لیا تھا۔ ناشتے کی میز پر معمول کا سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ چھوٹی سی میز کے گرد محض 3 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، تعداد میں اس گھر کے افراد برابر۔ اس کے باوجود ان 3 کرسیوں پر روبرو بیٹھنا اس گھر کے افراد کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا تھا۔ وہ بالوں کو باندھتی ہوئی کسل مندی سے زینے طے کرتی نیچے آئی تو ایک کرسی پر عباس صاحب پھیلے بیٹھے تھے۔ وہ صفحہ پلٹتے تو میز پر دھری خاموشی اخبار کی کڑکڑاہٹ سے مجروح ہوتی اور پھر آنکھیں موند کر بیٹھ جاتی۔ گلے رانا کا دل چاہا کہ وہ یہیں سے پلٹ جائے۔ اگر وہ پلٹ جاتی تو کوئی خاص فرق نہ پڑتا۔ بابا کی نظر پڑ جاتی تب بھی اسے انہوں نے نہیں پکارنا تھا، اس لیے جی کڑا کرتی وہ آخری زینے سے نیچے اتر آئی۔ اچھا ہوا تم خود نیچے آ گئیں، آج میں نے باپ بیٹی کا پسندیدہ ناشتہ بنایا ہے۔ امی کچن سے بھاپ و خوشبو اڑاتے ناشتے
برتنوں سمیت میز پر منتقل کر رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر خوش دلی سے بولیں، وہی ایک ماں کا محبت جتانے کا انداز اور اس کی ماں کی دانستہ و شعوری کوشش۔ رانا بغیر کوئی تاثر دیے خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اس کے بجھے بجھے انداز انہیں فکر میں مبتلا کر گئے۔ بابا ہنوز اخبار کے مطالعے میں مگن رہے۔ جی، اس نے مختصر ترین جواب دیا تھا۔ اور کالج کے لیے بھی تیار نہیں ہوئی؟ میں نے آج چھٹی کی ہے، لیکن آج تو… وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہوئیں۔ پلوشا سے تمہاری بات ہو چکی ہے؟ نہیں، اس کی مجھے کال آئی تھی اپنی برتھ ڈے پارٹی پر انوائٹ کرنے کے لیے، کہہ رہی تھی تمہیں وہ کلاس میں مل کر ہی آپ چلی جائیں۔ تمہارا جانا زیادہ ضروری ہے بیٹا۔ مجھے نہیں جانا ہے امی۔ اس نے انتہائی بیزار لہجے میں ان کی بات رد کر دی تھی۔ نیند کی کمی اس کے مزاج کے چڑچڑے پن سے عیاں تھی۔ لیکن رانا، پلیز میرے سر میں بہت درد ہے، کافی بنا لوں؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ سوال جواب بند کریں تو وہ اٹھ کر کچن کا رخ کر لے، لیکن انہیں جیسے اس کا کھردرا لہجہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ رات بھر دیر تک جاگتی رہی ہو؟ نیند نہیں آ رہی تھی، ہیزل کی آہٹوں سے آنکھ کھل گئی تھی۔ ہیزل رانا کی پالتو بلی کا نام تھا۔ ایک بات بتاؤ رانا، تمہارے کالج میں کوئی میٹنگ تھی؟ تمہاری میم نے بتایا۔ اس کے باوجود کہ میں نے اپنے کالج کے تمام نمبرز آپ کے سیل فون میں بلاک کر رکھے ہیں، پھر بھی کیسے کال آ گئی آپ تک؟ اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ اس کی بات پر بابا نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر لب بھینچ کر کچھ کہنے سے اجتناب ہی برتا۔ کتنی بری بات ہے بیٹا، امی نے تعصب آمیز نظروں سے دیکھا۔ پوری کلاس کے بچوں کے والدین آئے اور تم نے ہمیں بتانا گوارا نہیں کیا۔ تمہاری ٹیچر بہت برہم تھیں، یقیناً تمہیں بھی کچھ کہا ہوگا، تمہیں اپنے بابا کو ساتھ لے کر جانا چاہیے تھا۔ امی، اس نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں نرمی سے پکارا۔ اس نرمی میں عجیب سی تنبیہ تھی۔ آنکھیں ماں پر جمائیں، آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کیا۔ مجھے بابا کی مصروفیت کا اندازہ ہے، اور یہ میٹنگز اتنی اہم نہیں ہوتی۔ اتنی اہم نہ ہوتی تو ٹیچر اتنا زور کیوں دیتی؟ اور مصروفیت اہم نہیں ہے میری جان، تم اہم ہو، تمہارے بابا تمہارے مستقبل کے لیے۔ اور بس، اس کی برداشت یہیں تک تھی، سننے کی بھی، چپ رہنے کی بھی۔ میرے مستقبل کا کچھ بھی نہیں ہونا امی۔ وہ یک سخت لہجے میں پھٹ پڑی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، کچھ چیزوں پر وہ ضبط قائم نہیں رکھ پاتی تھی۔ یہ میری زندگی کی کوئی پہلی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ تھی کیا؟ گنوائیں ذرا، آج تک آپ نے کتنی اٹینڈ کی ہیں؟ کتنے میرے اسکول کے چکر کاٹے ہیں؟ میں کتنی اہم ہوں یہ مجھے ہی پتہ ہے۔ مجھ پر یہ مت جتایا کریں کہ آپ لوگ جیسے میرے بلاوے پر تیار بیٹھے ہوئی ہیں، اس لیے جب بھی کوئی کال آئے انکار کر دیا کریں کہ اس گھر میں کوئی گلے رانا نہیں رہتی ہے۔ اس نے ترش لہجے اور تلخ مزاجی کی انتہا کر دی تھی۔ لا تعلقی سے اخبار پڑھتے عباس صاحب گفتگو میں حصہ نہیں لے رہے تھے، مگر ان کی صورت تانبے کی مانند دہکنے لگی تھی۔ گلے رانا کی اچانک نظر ان پر پڑی تو گویا وہ ہوش میں آئی۔ چھناکے سے اس کا ہجان ٹوٹا، کرسی دھکیلتی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ امی ششتر لاجواب۔ اس نے ایک جست میں زینوں تک کا فاصلہ پار کیا۔ وہ چوتھے زینے پر تھی جب اس نے اپنے عقب سے آواز سنی، بدتمیز لڑکی۔ بابا بےحد ناپسندیدگی سے بولے تھے، اتنی ناپسندیدگی جو حد تک آمیز ہو، یا ناپسندیدگی سے زیادہ شاید تیش سے، نفرت سے۔ اخبار انہوں نے میز پر پٹخ دیا تھا۔ یہ مزیدار ناشتے بنانے کی بجائے تھوڑی سی توجہ اس کی تربیت پر بھی دے لی ہوتی، تھوڑا سا دھیان اس کو تمیز سے کھانے پر بھی لگایا ہوتا تو آج یہ لذیذ ناشتہ کھانے کے قابل ہوتا۔ اتنا کڑوا اور بدمزہ ہرگز نہیں کہ کھانا دو بھر ہو۔ میز کو ایک ٹھوکر مارنے کے انداز میں وہ اٹھے اور چبا چبا کر کہتے ہوئے قہر برساتی ایک نگاہ ان پر ڈال کر مڑنے لگے۔ چائے؟ ایک مری مری سی آواز نکلی۔ خود بیٹھ کر پیو۔ وہ ٹیبل سے اٹھ کر سیدھا باہر نکلتے چلے گئے تھے، یعنی خالی پیٹ دفتر۔ ان کا اتنی لگن سے بنایا ناشتہ ضائع چلا گیا تھا۔ اس گھر میں کھانے کی میز سے اٹھے یہ دونوں افراد ایسے تھے کہ پھر بھلے بھوک سے مر جاتے، مگر اپنی ضد میں کوئی انہیں واپس میز تک نہیں لا سکتا تھا۔ لیکن ان کا محبت سے تیار کیا گیا ناشتہ، امی وہیں بیٹھی خالی خالی نظروں سے برتنوں کو گھورتیں، آنسو پینے کی کوشش کرنے لگیں۔ گلے رانا کو گہرے دکھ نے گھیر لیا۔ غصہ چند پل کا ہوتا ہے، اتر جائے تو گہرا پچھتاوا چھوڑ جاتا ہے۔ پچھتاوا دیر پا رہتا ہے، اندر ہی اندر جھنجھوڑتا ہے، شرمندہ کرتا ہے اور دکھی بھی۔ وہ ماں کو ترہم آمیز نظروں سے دیکھتی رہی، دل چاہا کہ پلٹ جائے اور چند سیڑھیاں اتر کر ان سے بات کر لے، بس ایک ضد ہی تو نہیں۔ لیکن نہیں، اسے وہ ہمیشہ دل کے سننے سے روک دیتے تھے۔ کچھ یادوں کے ٹکڑے، کچھ ٹوٹے پھوٹے بے جان سے مناظر۔ اس وقت بھی چند بوسیدہ منظر آنکھوں میں چھن سے ٹھہر گئے تھے، پیروں کی بیڑیاں بن گئے تھے۔
اسکول کے صحن میں صبح کی دھوپ بچھی تھی اور راہداری میں بچوں کی سرگوشیاں ایک مدھم شور کی صورت گونج رہی تھیں۔ اسٹیج پر ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ والدین بچوں کے ساتھ کھڑے تھے، چہرے پر مسکراہٹ اور ہلکی سی بے چینی چھلک رہی تھی۔ ذرا فاصلے پر ایک بچی خاموشی سے اپنا رزلٹ کارڈ دیکھ رہی تھی۔ اس کے والد جھک کر گرم جوشی سے بولے، نمبر جیسے بھی ہوں تم نے محنت کی ہے، ہمیں تم پر فخر ہے۔ بچی کے چہرے پر دھیرے سے سکون اتر آیا۔ کچھ چہرے خوشی سے دمک رہے تھے، کچھ سوچ میں ڈوبے تھے، مگر اس موجودہ لمحے سب کے درمیان ایک ہی جذبہ تھا، امید کا، ساتھ ہونے کا، تحفظ کا اور ایک قدم آگے بڑھ جانے کا۔ پاپا میں نے A+ لیا ہے۔ کھلکھلاتے لہجے کی چہکار کوئل کا سر بن کر بکھر گئی تھی۔ آج مسرتوں بھرا دن تھا۔ زمین ایک سلطنت بن گئی تھی اور یہاں موجود ہر بچہ شہزادہ۔ اوہ میرا پیارا بیٹا۔ گرے سوٹ میں ملبوس اس کے ڈیڈ نے اسے محبت سے چور ہو کر اٹھا لیا تھا، پھر خوش ہو کر اس کے گال چوم لیے۔ آپ مجھے آئس کریم کھلائیں گے اور میں ڈھیر ساری چاکلیٹس لوں گی، وہ اٹھلا کر کہہ رہی تھی۔ خوشی بے پناہ تھی۔ اس کے ڈیڈ نہال سے ہو گئے۔ وہ گردن موڑے کچھ دیر یہ منظر دیکھے چلے گئی تھی۔ ایسے کئی مناظر خاموشی سے دیکھ رہی تھی اور تھکے بغیر دیکھے جا رہی تھی۔ وہ گلے رانا، نیلی آنکھوں اور چھوٹے چھوٹے بالوں والی رانا، نگاہ میں حسرت سما گئی، دل میں یاسیت چھا گئی۔ اس نے گردن سیدھی کی اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ وہ ایسی جگہ بیٹھی تھی جہاں سے گیٹ صاف نظر آ جاتا تھا۔ اس کی آنکھیں تھک گئی تھیں اور گردن اکڑ گئی تھی، مگر مانوس چہرے کی آرزو لیے وہ خاموش گوشے میں بیٹھی تھی۔ وہ اس سارے میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کاش ایک معجزہ وقوع پذیر ہو، اس کے والدین کا مسکراتا اور کھلتا ہوا چہرہ اچانک نظر آئے اور وہ گیٹ سے داخل ہو کر فوراً سے ڈھونڈ لیں۔ وہ بھاگ کر جائے اور ان کے قدموں سے لپٹ جائے، پھر بابا اسے اٹھائیں اور دل سے پیار کریں، امی فخریہ انداز میں اس کے بال سہلائیں۔ وہ ایسی شہزادی بن جائے جو ان سب میں سب سے زیادہ خوش، سب سے زیادہ خوبصورت اور نعمتوں سے مالا مال ہو۔ کاش! اس کے دل نے شدت سے خواہش کی اور ایک پل میں کئی بار کی۔ معجزہ! دھیرے دھیرے وقت سرکتا گیا، یہاں تک کہ اچھلتے کودتے بچے والدین کا ہاتھ پکڑے باہر کی سمت جاتے دکھائی دیے۔ اسکول آہستہ آہستہ آوازوں اور لوگوں سے خالی ہونے لگا۔ ایسے میں جب اسکول کی رونقیں کم پڑتے پڑتے معدوم ہونے لگیں، تب انتہائی سست روی سے اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بینچ کے دوسرے سرے پر پڑی اپنی مارکس شیٹ اٹھائی اور اس پر ایک آخری نظر ڈالی، پھر درمیان سے پکڑ کر اس نے شیٹ کو 2 ٹکڑوں میں پھاڑ دیا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے اور 10 قدم چلتے ہوئے پرزا پرزا کرتی مارک شیٹ کے اس نے ان گنت ٹکڑے کیے تھے اور پھر اس کو کوڑے دان کی نظر کر دیا تھا۔ دل کا تمام بوجھ گویا ڈسٹ بن میں جا گرا۔ اس نے اپنے کندھے آزاد محسوس کیے، ہر امید سے، ہر توقع سے اور ہر خوش گمانی کے بوجھ سے آزاد۔ اب وہ بیگ کندھے پر ڈالے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی مطمئن سے اسکول کے باہر کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ یہ منظر بدلا اور ذہن کے پردوں میں مقید ماضی اس منظر پر دھول ڈالتا کھٹاک کھٹاک سے کئی مناظر آگے پیچھے تصویروں کی مانند بدلتا چلا گیا تھا۔ اسکول کا ایک دوسرا منظر روشن ہوا تھا اور وہ سفید اسکرین کی طرح کھلتا چلا گیا تھا۔ وہ کلاس کے باہر کھڑی نظر آ رہی تھی۔ سردیوں کے دن، دھند نے ہر چیز کو ظالم جادوگر کی طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کمروں میں ہیٹر چل رہے تھے، راہداریاں البتہ یخ بستہ تھیں۔ وہ کلاس کے باہر راہداری میں ٹھٹری ہوئی کھڑی تھی، اپنی منشا سے نہیں، ایک جرم کی پاداش میں، سزا کے طور پر۔ دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ وہ شاید کافی دیر سے کھڑی تھی، اس لیے بازو اب ڈھلک کر نیچے گرنے کو تیار تھے۔ ہاتھ ٹھنڈ سے جامد ہو چکے تھے، سخت برف کے گولے یا پھر کسی بے جان پتھر جیسے۔ کلاس میں آتے جاتے بچے اس پر ہنس کے آگے بڑھ رہے تھے، کوئی تضحیک آمیز فکرہ، کوئی تمسخرانہ تاثرات۔ وہ لب بھینچے کھڑی رہی۔ ایسے میں کلاس کا دروازہ کھلا تو ایک ٹیچر راہداری میں نمودار ہوئی۔ ایک دم گلے رانا کا سانس اٹک گیا۔ مس پٹھان اتنی دیر سے کھڑے کھڑے اس کا جو حلق خشک نہیں ہوا تھا وہ انہیں دیکھ کر ہو گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ چکی تھیں۔ گلے؟ وہ اسے نظر انداز کر ہی نہیں سکتی تھیں۔ اپنی مہربان طبیعت کے باعث وہ فوراً اس کے قریب آئی تھیں۔ رانا کی گردن جھک کر تھوڑی سینے سے جا لگی۔ اسے شدید شرمندگی سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا۔ کیا ہوا بچے؟ کس بات کی سزا دی ہے مس نے؟ انہوں نے فوراً اس کے ہاتھ نیچے کر دیے تھے۔ بازوؤں سے ایک درد کی تیز لہر اٹھی جو اندر تک گہری راحت میں بدلتی چلی گئی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ لیٹ آئی ہو؟ اس نے دھیرے دھیرے نفی میں سر ہلایا، گردن جھکی، نگاہیں ہنوز زمین پر۔ سبق نہیں آتا تھا؟ سر دائیں بائیں ہلا، وہ بدستور خاموش۔ کسی سے لڑائی کی ہے؟
رانا چپ، خاموش، بالکل مٹی کا مادھو۔ آپ بتاؤ گے یا میں مس سے پوچھوں؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ اسے لگتا تھا وہ مس پٹھان کی شخصیت کے روب میں تھی، شاید ان کے سحر میں، لیکن اسے یہ جان کر تکلیف ہوئی تھی کہ وہ ان سے خائف نہیں تھی۔ وہ پورے اسکول میں صرف مس پٹھان کو پسند کرتی تھی۔ وہ خود سے بات نہیں کرتی تھی، مگر نظریں چرا چرا کر انہیں چپکے سے دیکھتی رہتی تھی، اور اب ان کے سامنے خود کو سزا کی حالت میں دیکھنا، وہ مجرم بن گئی تھی۔ وہ میری بک گم ہو گئی تھی، بابا لانا بھول گئے ہیں۔ وہ لانا بھول جاتے ہیں، مگر میں نے بہت بار کہا ہے، آئی سویئر۔ اس نے آخری جملے پر سر ہلا ہلا کر منت بھرے انداز میں یقین دلانے کی کوشش کی کہ آپ تو میرا یقین کریں۔ مس پٹھان نے جانے یقین کیا یا نہیں، تاہم اس کی بات پر ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ مس نے اس بات پر سزا میں کھڑا کیا ہے؟ اس کا سر دوبارہ جھک گیا۔ کوئی بات نہیں۔ نرم مسکراہٹ لبوں پر سجا کر وہ ہلکا سا جھکیں اور اس کی پیشانی کے بال سمیٹے۔ آج چھٹی کے بعد میں آپ کے گھر چلوں گی، مجھے اپنی ماما سے ملوانا آپ۔ میں پیاری سی گلے کی ماما سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ راستے میں ہم ڈھیر ساری باتیں بھی کریں گے۔ ابھی آپ کی مس سے میں بات کر لیتی ہوں، ڈن؟ انہوں نے ہاتھ کی مٹھی بنا کر آگے کی تھی، جس پر گلے نے بھی ویسے ہی مٹھی بنا کر ان کے ہاتھ سے ٹکرائی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس بات پر وہ بے یقین ہو، خوش یا پھر خوف زدہ۔ مس پٹھان پہلی بار اس کے گھر جانے کی بات کر رہی تھیں، اس کی مما سے ملنا چاہتی تھیں۔ وہ چھٹی کا سارا وقت ان کے ساتھ ہوں گی، کیسی غیر معمولی بات تھی نا۔ منظر سمیٹنے پر مس اب اسے کلاس میں بٹھانے لے جا رہی تھیں۔ وہ ان کی خواہ مخواہ کی چہیتی اسٹوڈنٹ تھی۔ کلاس کے باقی بچوں کے چہرے اور تنگ پڑتا وہ منظر بھرپور گواہی دے رہا تھا۔ منظر بجھ گئے تھے، راکھ ٹھنڈی ہو چکی تھی، مگر اس کے حلق میں سالوں پہلے کی جو خشکی جمی تھی وہ اب بھی جم رہی تھی۔ وہ زینوں پر ساکت کھڑی ہلکی ہلکی سانس لے رہی تھی۔ امی چپکے سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اب بے دلی سے ناشتے کے برتن سمیٹتی واپس کچن میں لے جا رہی تھیں۔ گلے رانا نے بے تاثر نظر سمیٹ لی۔ ماں کی دل جوئی کرنے کی بجائے اس نے اپنے دل میں امٹتے یہ جذبات زینوں پر ترتیب سے بچھائے اور قدموں تلے روندتی ہوئی تمام زینیں عبور کرتی چلی گئی تھی۔ اس کے دل کے یہ کچلے جذبات ہمیشہ کی طرح آج پھر نیم مردہ حالت میں پڑے سے سکتے رہے۔ وہ آج پھر اسی بینچ پر تھی۔ تیسرا دن، تیسری شام۔ پہلے دن وہ گھبراہٹ کا شکار تھی، دوسرے دن خود کو دلائل دے رہی تھی۔ آج وہ بس خاموش تھی۔ جامعہ کا میدان سبزہ اوڑے اس شام کسی وسیع سانس لیتے وجود کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ گھاس کی نوک پر سورج کی آخری کرنیں ایسے چمک رہی تھیں جیسے کسی نے سبز ریشم پر سنہری دھاگے ٹانک دیے ہوں۔ دور اکیڈمک بلاک کی دیواریں ہلکی گلابی روشنی میں رنگ بدل رہی تھیں، اور درختوں کی کتاریں یوں کھڑی تھیں جیسے دو وقتوں کے ملاپ کی خاموش گواہ۔ ہر روز کے آنے جانے، ہنسنے بولنے، بچھڑنے ملنے کی کہانیوں کی خاموش اور واحد گواہ۔ گزشتہ روز اسی نیم دائرے والی بینچ پر، جہاں سے پورا میدان دکھائی دیتا تھا، اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ اگر آج بھی وہ نہ آیا تو وہ دوبارہ انتظار نہیں کرے گی، مگر عہد اکثر دل کے سامنے ہار جاتے ہیں۔ دور باسکٹ بال کے کورٹ سے گیند کے ٹکرانے کی آواز وقفے وقفے سے آتی اور پھر خاموشی میں جذب ہو جاتی۔ اس نے اپنی کتاب کھولی ہوئی تھی، مگر لفظ آنکھوں میں اترنے سے انکار کر رہے تھے۔ اس کی نظریں بار بار اسی راستے پر جا ٹھہرتیں۔ گراؤنڈ میں کچھ لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ گیند جب بیٹ سے ٹکراتی تو آواز فضا کو چیرتی ہوئی آتی، پھر خاموشی میں تحلیل ہو جاتی، جیسے زندگی میں کچھ لمحے شور سے آتے ہیں اور خاموشی میں ڈوب جاتے ہیں۔ شاید آج بھی نظر نہ آئے، اس نے خود سے سرگوشی کی اور مایوسی ہو کر بیگ سمیٹنے لگی۔ آخر 2 دن سے یہی ہو رہا تھا۔ وہ اٹھنے لگی، تبھی ایک مانوس سی جھلک، آشنا سی صورت، نظر ٹھہر سی گئی۔ وہی ڈھیلا سا انداز، ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈالے، وہی بے پرواہ قدم جیسے اسے جلدی کہیں پہنچنا نہ ہو۔ وہ لائبریری کی سمت سے گراؤنڈ کے کنارے کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا دل بے اختیار تیز دھڑکنے لگا۔ سنے؟ لڑکا چونک کر رکا، چند لمحے اسے پہچاننے میں لگے، پھر آنکھوں میں پہچان کی ہلکی سی روشنی آئی۔ وہ رک گیا، پلٹا اور اسے دیکھ کر حیران سا ہوا۔ جی، آپ یہاں؟ آنکھوں میں فوراً شناسائی کی رمق پیدا ہوئی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، سانسوں کی ترتیب درست کرتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ میرا نام سویرا طاہر ہے، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ انتظار؟ سویرا طاہر کے تعارف پر وہ ہلکا سا مسکرایا، چہرے پر ہلکی سی حیرانی۔ وہ آج بھی چادر میں سادہ چہرے کے ساتھ نہایت معصوم لگ رہی تھی۔ آج چہرہ رویا رویا نہیں تھا، آنکھوں میں سرخی نہیں تھی، فقط بے ریاسی مسکراہٹ چپکی ہوئی تھی۔ آپ انتظار کر رہی تھی میرا؟
امید ہے کوئی قرض نہیں رہ گیا مجھ پر؟ آپ پر نہیں، مجھ پر رہ گیا ہے، ایک شکریہ فرض تھا۔ اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں اس جگہ آپ کو مل جاؤں گا؟ وہ اب دلچسپی سے پوچھ رہا تھا، نہایت فرصت سے دریافت کرتا ہوا، جیسے اسے سننے سے بڑھ کر اس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے۔ مجھے آپ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، میں 3 دن سے آپ کو تلاش کر رہی تھی۔ لڑکے زیادہ تر واک کرنے یا گیم کھیلنے گراؤنڈ میں آتے ہیں، مجھے لگا آپ بھی شاید یہیں مل جائیں۔ واہ، کیا سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسد ہولے سے ہنس پڑا تھا۔ سویرا جھیم گئی کیونکہ وہ کبھی کبھار سمجھداری والا کام کر پاتی تھی۔ لیکن آپ نے بلا وجہ تکلیف اٹھائی، میں نے کچھ بھی خاص نہیں کیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اس سے خاص اور کیا ہو سکتا ہے؟ میری ماں تکلیف میں تھیں اور میں انہیں تکلیف میں دیکھ کر لاچار ہو گئی تھی۔ آپ نے ٹیکسی بلائی اور دوائی لا کر دی۔ میں احسان مند ہوں اور میں شاید یہ فیور کبھی بھول نہ پاؤں۔ اس نے سر تسلیم خم کیا اور کندھے اچکائے۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ جو سامنے ہوتا وہی کرتا۔ نہیں، اس نے نرمی سے نفی کی۔ یہی تو بات ہے، اکثر لوگ سامنے ہوتے ہوئے بھی نہیں کرتے۔ آواز دھیمی تھی۔ ہوا کا جھونکا آیا، ساتھ ہی نیم کے پتے کھڑکھڑائے، جیسے یہ گفتگو سننے کو جھک آئے ہوں۔ مجھے زندگی میں پہلی بار کوئی ایسا انسان نظر آیا جو کسی کو پریشان دیکھ کر اس کے لیے ٹھہر گیا ہو، اس کی پریشانی کا حل ڈھونڈ کر لے آیا ہو، اس پر ایک افسوس بھری نگاہ ڈال کر آگے نہ بڑھا ہو۔ وہ سب آپ نے کیا، ایک اجنبی ہو کر۔ آپ یقین نہیں کریں گے میں نے آپ کے لیے کتنی دعائیں کیں۔ وہ تشکر کے احساس سے پور ڈوبی تھی۔ اسد نے ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں نمی بھرتے دیکھی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ وہ نمی پورا کا پورا انسان ان آنکھوں میں ڈبو سکتی تھی، ورنہ شاید سب سے پہلے اس سمندر پر قابو پانے کا سوچتی۔ آپ شاید میرے احساسات سمجھ نہیں سکتے۔ سمجھ گیا ہوں، اس نے بے ساختگی سے کہا، اتنی بے ساختگی سے کہ پھر کوئی بھی جملہ اپنی ساخت میں ڈھل نہ سکا۔ آپ کی امی کیسی ہیں اب؟ بہتر ہیں، امی بہت مضبوط ہیں، جسمانی چوٹوں سے ہمیشہ ٹھیک ہو جاتی ہیں وہ۔ اور آپ؟ اس نے اس کی کہی بات کی گہرائی کو محسوس کیا۔ آپ اتنی مضبوط ماں کی بیٹی ہو کر کمزور کیوں ہیں؟ انہوں نے آپ کو بہادر بننا نہیں سکھایا؟ سکھایا ہے، وہ بے ساختہ بولی۔ اس میں کچھ میری نالائکی کا ہاتھ ہے، کچھ ایک بیٹی ماں کی تکلیف پر کبھی بہادری نہیں دکھا سکتی، ٹوٹ جاتی ہے۔ خاموشی چند لمحوں کو پھیل گئی۔ شام اب گہری نیلی ہونے لگی تھی اور روشنیاں ایک ایک کر کے جل اٹھی تھیں۔ روشنی کے دائرے گھاس پر ایسے پڑے تھے جیسے اندھیرے کے زخمی بدن پر مرہم کی سفید پٹیاں رکھ دی گئی ہوں۔ اب ہمیشہ اتنی سنجیدہ باتیں کرتی ہیں؟ اس نے یاسیت کم کرنے کے لیے ہلکے انداز میں پوچھا۔ وہ چونکی، پھر پہلی بار نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ نہیں، کبھی کبھی میں فضول باتیں بھی کرتی ہوں۔ مثلاً مجھے چائے بہت بری لگتی ہے، مگر امتحانوں میں دن میں 3 بار پی لیتی ہوں۔ اس نے کتابیں لہرا کر دکھائیں، فضول بات کر کے دکھائی، بات کا رخ ہی پلٹ دیا تھا۔ وہ اس کی ذہانت پر ہنس پڑا۔ یہ تو جرم ہے، چائے سے دشمنی۔ یہ دشمنی آپ نے بھی کسی چیز سے پال رکھی ہوگی۔ چائے سے تو نہیں، پڑھائی سے۔ میں امتحان میں نوٹس پڑھنے کی بجائے پین کی کیپ چباتا رہتا ہوں۔ وہ کھل کر ہنسی، اس بار واقعی دل سے۔ پھر تو آپ کو چائے کی نہیں، اسٹیشنری کی ضرورت ہے۔ دونوں کی ہنسی شام میں ساکت کھڑے درختوں میں بکھر گئی، ارد گرد سے امٹتے شور میں مدغم ہو گئی۔ دونوں فاصلہ رکھ کر دھیرے دھیرے چل رہے تھے۔ لیکن آپ کے ساتھ ایک کپ چائے پی سکتا ہوں کیونکہ آپ کے امتحان بھی ہیں۔ اس نے کتابوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سویرا کو اعتراض نہیں ہوا تھا، وہ اسے چائے پلانا چاہتی تھی۔ ایک اچھی چائے شکریہ کو خوبصورت انداز میں پیش کر سکتی ہے، اور ایک اچھی چائے ایک خوبصورت تعلق کا ذریعہ بھی بن جایا کرتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ چائے خانے کی سمت بڑھتے نظر آ رہے تھے۔ شاید دونوں کو ادراک نہیں ہوا تھا کہ بغیر کسی کوشش کے ان میں بے تکلفی کی فضا قائم ہو گئی ہے۔ میں آج تو مایوس ہو گئی تھی، سوچ رہی تھی کہ آج کاش آپ نظر آ جائیں۔ اور اگر میں نہ آتا؟ اس کے استفسار پر اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے کچھ دیر سوچا۔ تو میں چوتھے دن بھی آ جاتی، کیونکہ کچھ شکریہ کہے بغیر دل ہلکا نہیں ہوتا۔ اس نے سادہ سی مسکراہٹ کے ساتھ دل کی بات کہی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آپ کو کبھی بھی میری ضرورت ہو، میں آپ کے لیے بغیر شکریہ کے ہر وقت موجود ہوں۔ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں۔ شام رات کے حوالے ہو رہی تھی۔ چائے نوش فرمانے کے بعد وہ چلنے لگی تو بے ساختہ مڑ کر دیکھنے لگی تھی۔ وہ آنکھوں میں سچائی کی روشنی لیے اسی کو دیکھ رہا تھا، صدق کے دل سے، اپنائیت کے ساتھ۔ ویسے ایک بار پھر شکریہ، لیکن دیکھیں میں فضول باتیں بہت کرتی ہوں، ممکن ہے آپ بھاگ جائیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی کی جگہ شرارت نے سمیٹ لی، ایک پل کو جیسے ہر پریشانی فراموش ہو گئی ہو۔
دیکھیں چائے پلانے کی شرط پر ہرگز نہیں بھاگوں گا۔ اس کے جواب پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس ہنسی میں کوئی مصنوعی پن نہیں تھا، پہلی بار اس ہنسی سے تنہائی کا سایہ کچھ ہلکا پڑ گیا تھا۔ سویرا ہاتھ ہلاتی آگے بڑھ گئی تھی اور دور جاتے جاتے گراؤنڈ کی روشنیوں میں اس کا دھندلاتا عکس یوں مسکرا اٹھا جیسے شام نے ایک اداس کہانی میں امید کا چھوٹا سا پیام لکھ دیا ہو اور چپکے سے اس کی زلفوں میں ٹانک دیا ہو۔ رات دوسرے پہر میں تحلیل ہو رہی تھی۔ بیڈ روم کی مدھم پیلی روشنی دیوار پر لمبے سائے بنا رہی تھی۔ کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا سے سرسراتے تو باہر کی خاموشی اندر تک اتر آتی۔ بستر کے کنارے بیٹھی کومل کی نظریں فرش پر جمی تھیں۔ اس کی انگلیاں دوپٹے کے کنارے کو بے دہانے میں مروڑ رہی تھیں۔ تایا ابو سچی تو کہہ گئے ہیں، اس گھر میں کون سا رشتوں کی لائن لگی ہے؟ 2 گز کے گھر میں لوگ صرف رد کرنے آتے ہیں۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ جیسے خود سے بات کر رہی ہو۔ کتابوں کے ریک کے سامنے کھڑی پریشا نے پلٹ کر بہن کو دیکھا۔ وہ کتابوں کی ترتیب درست کر رہی تھی۔ ہر بار یہی سوچ کر ٹوٹ جاؤ گی؟ نہیں پرا، بات ٹوٹنے کی نہیں ہے، بس ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی کے قابل ہی نہیں، سب کو کوئی نہ کوئی کمی نظر آ جاتی ہے۔ پریشا کام تر کر کے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ لوگوں کی نظر میں اپنی قیمت کیوں ڈھونڈ رہی ہو؟ یہ کمی لوگوں کی نظر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے ان لوگوں کو واپس نہیں بھیجتا کہ وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اس بات پر ایمان رکھو۔ مجھے تمہارے چہرے پر مایوسی اچھی نہیں لگتی۔ پرا نے اس کی تھوڑی چھوتے ہوئے لاڈ سے کہا تو کومل نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی۔ کہنا آسان ہے پرا، جب بار بار امید بندھے اور پھر۔ اس کی آواز رک گئی۔ پریشا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم اتنا سر پر کیوں سوار کرتی ہو؟ یقین کرو ہم لڑکیاں اتنی ارزاں نہیں ہیں کہ اپنی ہر خوشی صرف اس انتظار سے منسلک کر لیں کہ کوئی آئے اور ہمیں اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ زندگی خود بنانی آنی چاہیے، اپنی خوشی دوسرے شخص میں نہیں اپنے اندر ڈھونڈنی آنی چاہیے۔ کومل پرسوچ نظروں سے اسے تکتی رہی۔ اس کی باتوں میں کچھ ہوتا تھا کہ تقویت ملتی تھی۔ اور شادی؟ پریشا نے کندھے اچکا دیے۔ شادی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی، ہماری ماں کی بھی ہوئی تھی، اس کی زندگی کون سی پھولوں کی سیج ہو گئی؟ وہ دھیرے سے ہنستی تھی، ایسی ہنسی جس میں دکھ ہو، افسردگی ہو گئی تو ٹھیک، نہ ہوئی تو بھی ٹھیک، میں اپنی خوشی کسی ایک فیصلے کے ساتھ باندھ کر نہیں رکھوں گی۔ کمرے میں کچھ لمحوں کی خاموشی پھیل گئی۔ باہر کہیں دور سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ کومل نے گہری سانس خارج کی۔ شاید یہ اطمینان اس لیے ہے کہ تمہاری زندگی میں فائق ہے۔ وہ یوں ہنسی گویا کوئی بچکانہ بات سن لی ہو۔ فائق کا کیا ذکر؟ تم کہہ سکتی ہو کیونکہ سب تمہیں پسند کرتے ہیں، تم ہر جگہ چھا جاتی ہو، ہر انسان کو اسیر کر لیتی ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں اس سب سے نہیں گزرنا پڑے گا جس سے مجھے نہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے میں اپنا نجات دہندہ خود ہوں، میں اپنے ہر مسئلے کا حل ہوں۔ میری کامیابی اور خوشی کے سارے اسرار میری ذات میں پوشیدہ ہیں۔ جب آپ غیر روایتی ہو کر دنیا سے مخالف سمت میں چلتے ہیں تو پھر دنیا آپ کے پیچھے چلتی ہے۔ پریشا نے مسکرا کر اس کے شانے پر سر ٹکا دیا اور محبت سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ کومل کو مایوس دیکھنا اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ تم دل جیتنے کے لیے بنی ہو پرا، پھر چاہے ہمارا دل ہو یا فائق کا، ایک قابل اور بہترین شخص کا ساتھ تمہیں حاصل ہے۔ میں نے وہ تحفے دیکھے جو فائق اسپائر تمہارے لیے لایا ہے، کتنا خوش کن ہے یہ۔ ایک شخص ہر پل آپ کا خیال ہو، خوشی کی فکر ہو، وہ آپ کو مسکراتا دیکھنے کے بہانے ڈھونڈے۔ وہ مدھم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کومل کی اپنی انسیکیورٹیز تھیں، عدم تحفظ کا احساس۔ وہ اس کی طرح چالاک اور چوک و چوبند نہیں تھی، اسے دنیا دیکھنے کا تجربہ نہیں تھا۔ شادی اسے خوشیوں کی ضمانت لگتی تھی، ہر امید کے بعد رد ہو جانے کا احساس زخمی کرتا تھا۔ وہ شاید اپنی نفسیات نہیں بدل سکتی تھی۔ تمہیں پسند آئیں وہ چیزیں؟ پریشا زیر لب مسکرائی اور پرجوش انداز میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بہت نفیس اور قیمتی تھیں، بے حد خوبصورت۔ تو وہ تم رکھ لو، تمہیں پسند بھی ہے جیولری، تم استعمال کر لینا۔ میں؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی بھر گئی۔ جتنی آسانی سے پریشا نے بول دیا تھا، تحیر سے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ لیکن وہ تمہارا گفٹ ہے، تم اتنی آسانی سے۔ میرے لیے انسان قیمتی ہوتے ہیں، چیزیں نہیں۔ تم بھی تو بہت قیمتی ہو میرے لیے۔ تمہارے لیے تو میں پوری دنیا سے دستبردار ہو جاؤں، تمہارے لیے دنیا کی ہر شے لا کر رکھ دوں۔ یہ تو محض معمولی سی چیزیں ہیں۔ اس نے کومل کو لاڑ بھرے انداز میں بھینچ لیا تھا۔ حیرت شدید تھی، مگر اس کے بچوں جیسے انداز نے کومل کو کھلکھلانے پر مجبور کر دیا۔ تم کچھ اور ہو پرا، کوئی سچ مچ کی پری، نہ جانے ہمارے گھر میں کیسے اتر آئیں۔ اس کی بات نے ان کی ہنسی اور بھی گہری کر دی تھی۔ پریشا دیر تک ہنستی رہی۔
وہ کومل کی ہر رگ سے واقف تھی اور اسے مایوسی سے نکالنے کا ہنر اسی کی مٹھی میں بند تھا۔ دونوں پرانی باتیں بھول کر ہلکی پھلکی گفتگو کرنے میں مصروف تھیں اور آواز نیچی کر کے ہنس رہی تھیں۔ کمرے کی واحد کھڑکی سے رات کے دوسرے پہر کی ہوا کا جھونکا اڑ کر اندر آیا اور کمرے کی ساری گھٹن زدہ فضا ڈر کر کھڑکی سے کود گئی۔ آپ کبھی ایسے گھر میں گئے ہیں جہاں دروازہ کھلتے ہی تحفظ، اپناپن اور سکون نہیں بلکہ بے آرامی، تعصب اور خوف کے آثار ملیں؟ کئی ہفتوں بعد بارش کے پانیوں میں پھدکتی چڑیا پر نگاہیں جمائے اس نے کھوئے کھوئے انداز اور سرسراتے لہجے میں یہ بات کہی تھی۔ انداز سوالیہ تھا لیکن نظریں ہنوز چڑیا پر جمی۔ شاید یہ بے فکری اسے کبھی میسر نہیں آئی تھی، اس لیے وہ پکھی کو پلکے جھپکے بغیر دیکھے گئی۔ وہ چونک گیا تھا۔ تم اداس ہو؟ اداس نہیں، ایک وقت آتا ہے کہ اداسی آپ کی ذات میں یوں گھل مل جاتی ہے کہ پھر آپ پر اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے بھیگی سی مسکراہٹ سے کہا اور زمین پر نظریں گاڑ دیں۔ ایسے گھر تو نہیں کہلاتے نا، تم کیوں جاتی ہو وہاں؟ اپنی امی کے لیے۔ سر جھٹک کر اس کی آواز معمول پر آ گئی۔ امی کے لیے میں اس باسی ماحول میں تازہ ہوا کا جھونکا ہوں۔ میں نے اپنی ماں کو بہت کچھ سہتے دیکھا ہے، صرف اپنی سویرا کے لیے۔ میں ان کی تاریک زندگی کا سویرا بننا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی سمت دیکھے بنا بھی جان گیا تھا کہ ان الفاظ میں گھلتی نمی آنکھوں سے مستعار لی گئی تھی۔ اس کی زندگی کا محور اس کی ماں تھی۔ اس کی ہر خوشی ماں سے شروع ہو کر ہر غم ماں پر ختم ہو جاتا تھا۔ شاید بچپن سے ماں کو تکالیف سہتا دیکھتے ہر بچے کے لیے زندگی کا عنوان فقط اپنی ماں کی نجات سے بڑھ کر اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ میں بہت جلد کچھ بن جانا چاہتی ہوں، پھر میں اپنی ماں کے ساتھ ایک گھر بساؤں گی، ایک الگ دنیا جس کی ملکہ صرف وہ ہوں گی، انشاءاللہ۔ اس نے بھرپور حوصلہ دینے والی مسکراہٹ سے نوازا تھا۔ اس نے سویرا کی باتوں سے اندازہ لگایا تھا کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا حصہ تھی۔ ایسے میں اسے حیرت ہوتی تھی کہ کوئی بھی اس معصوم لڑکی کی پریشانیاں دور کرنے والا نہیں تھا۔ تمہاری فیملی میں کوئی بھی آپ دونوں کو سہارا دینے والا نہیں ہے، تمہارے ابا کو کوئی تو سمجھا سکتا ہے نا؟ دادی اور دادا بہت اچھے ہیں، وہ میری تعلیم کے اخراجات پورے کرتے ہیں اور امی کی ضروریات بھی، شاید اپنے بیٹی کی زیادتیوں کا ازالہ۔ امی نے سب کی مخالفت مول لے کر مجھے پڑھنے کی اجازت دلوائی ہے۔ شاید وہ ڈرتی ہیں کہ میں ان جیسی زندگی نہ گزاروں، لیکن ابا دادا کی نہیں سنتے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے ایک اجنبی ہو کر جس طرح امی کی تکلیف میں بغیر کہیں مدد کی تھی، وہ بہت بڑی بات تھی میرے لیے۔ وہ احسان یاد کرنا نہیں بھولتی تھی، کسی نہ کسی موقع پر اسے یہ بات ضرور یاد آ جاتی تھی۔ یہ بات اس کی اپنی ماں سے قربت کو ظاہر کرتی تھی۔ اور تمہارے ابا؟ میرے ابا، وہ شراب پیتے ہیں تو انہیں انسان ہونا بھی بھول جاتا ہے۔ جب وہ آتے ہیں نا تو ماحول ایسے بدل جاتا ہے جیسے ہماری زندگی میں روشنی مزید کم ہو گئی ہو، اور جب نہیں آتے میں نے ان گنت راتیں امی کو سڑکوں پر، چوکوں میں، چوراہوں پر ابا کی تلاش میں مارے مارے پھرتے دیکھا ہے۔ ایک موٹا سا آنسو شکوے کی دھول میں میلا ہو کر اس کی گال سے لڑکتا ہوا گود میں جا گرا تھا۔ اس کے آنسو بھی اس کے اپنے تھے، اس کے اندر سے نکل کر باہر اس پر ہی گرتے تھے۔ کوئی آنسو چنتے ہاتھ اسے میسر نہیں تھے۔ جانتے ہو، ایک مرد اپنی عورت کا سائباں بنے تو اس سے زیادہ خوبصورت احساس کوئی نہیں، لیکن جب ایک عورت اپنے ہوش سے بیگانہ مرد کا چوراہوں میں سہارا بنتی پھر رہی ہو تو زندگی بہت بدصورت لگتی ہے۔ سویرا، اس نے گھمبیر لہجے میں پکار کر اسے مزید بولنے سے روک دیا تھا۔ کچھ لمحے سنجیدگی غالب رہی۔ سویرا نے کچھ ثانیہ بعد سر اٹھایا تھا۔ تم نے ہی کہا تھا، کہنا آسان نہیں ہوتا لیکن کہہ دینا ڈھیر ساری اذیت سے بچا لیتا ہے۔ وہ نہ جانے اس کی بات سے کیا سمجھی تھی، اسی سوچ کے تحت اس کی بات یاد دلا دی، جبکہ وہ اسی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، کیا میں تم سے تمہارے اس سفر میں ہمراہی کی اجازت مانگ سکتا ہوں؟ کیا میں وہ ایک جھونکا ثابت ہو سکتا ہوں جس میں تم تازہ سانس لے سکو؟ اس کی آنکھیں تحیر سے پھیلیں۔ وہ ایسے اس کو دیکھتی رہی گویا بے یقینی کا عالم وسیع تر ہو۔ پھر ان کھلی آنکھوں میں دھیرے دھیرے خفگی شامل ہوئی۔ ذہن نے یہ بات جذب کر لی تو اس کے چہرے پر ناراضی کے گہرے تاثرات چھا چکے تھے۔ میری بات سنو، وہ اسے جارحانہ انداز میں کتابیں سمیٹتے دیکھ کر بے قراری سے بولا، میں کوئی قابل رحم لڑکی نہیں ہوں۔ تمہیں مجھ سے ہمدردی کرنے یا ترس کھانے کی ضرورت نہیں تھی، تم میرے دوست ہو، لیکن تمہیں غلط فہمی ہے کہ مجھے اپنے حالات سے نکلنے کے لیے کسی کا ساتھ درکار ہے۔ وہ برہمی سے کہہ رہی تھی، لہجے میں انتہا کی بدگمانی۔ یہ ایسا رد عمل تھا کہ اس کی ہر طرح سے حوصلہ شکنی ہو۔ یہ تو صرف وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی ہمدردی یا ترس نہیں تھا، یہ احسان کرنے کا طریقہ بھی نہیں تھا، نہ اسے نجات دہندہ بننے کا شوق تھا۔
بہت غلط کیا تم نے، مجھ پر ترس کھا کر یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آخر کیسے؟ دکھ سے اس کی آواز ٹوٹ گئی، بات مکمل کرنے کو الفاظ ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر جا رہی تھی اور وہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی روکنے کی یا اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی، نہ کوئی عذر تراشا۔ تیز تیز قدموں سے وہ اس سے دور ہوتی گئی اور اس نے دور ہو جانے دیا۔ نظروں میں مرکوز اس لڑکی کا وجود کچھ لمحوں میں دھندلاتا چلا گیا تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے سوچا، کاش وقت سے قبل بچوں کی سائیکی سمجھ لی جائے، ایک تشدد کرتے آدمی کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ اس عمل سے اپنی اولاد کو کیسی برزخ میں دھکیل رہا ہے۔ ایسے ماحول کا حصہ معصوم جانیں ساری عمر ایک بدترین ٹراما کا شکار رہتی ہیں۔ ذہن کے نہاں خانوں میں یہ سوچ ابھر رہی تھی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے خود سے ایک عہد کیا تھا اور ہوا کے پلو سے باندھ دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں شامل کسی عورت پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، وہ اس لڑکی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، حالات چاہے جس مرضی نہج پر پہنچ جائیں۔ تو کھیل جاری رکھا جائے یا آج کی اننگز یہیں ختم؟ اس کا دل اب تک دھڑک دھڑک کر ہلکان ہو رہا تھا، ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو رہی تھیں اور ہاتھ آئی ہر چیز پھسلتی جا رہی تھی۔ جیسے اس کا دل اس کے قابو میں نہ رہا، ایک مسکراہٹ کی مار کھا گیا۔ وہ خود کو ڈانٹ تک نہ سکی کہ کیا ماریا، اتنا ہلکا دل جس کا مول محض ایک مسکراہٹ رہا، ایک کفایت شعار مسکراہٹ۔ اس کے کانوں میں اسد کی شریر سی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے مسکاتی آنکھوں اور شیریں لہجے میں استفسار کیا تھا، جیسے اسے دلچسپ لگا ہو ماریا کو بیٹ پکڑے دیکھنا اور اس کا چھکا پکڑ لینا۔ ماریا سے کوئی پوچھتا کہ کون سی واردات زیادہ گہری تھی، اس کی زندگی کا پہلا چھکا روک لینا یا پھر مسکرا کر بار بار اس کی دھڑکن روک لینا۔ دونوں ہی باتیں سنگین تھیں، قابل جرم، قابل مذمت۔ ایک انسان کو کیا حق کہ وہ اس کے دو نقصان کر ڈالے؟ وہ تو فریز ہو گئی تھی، زمین پر موم بتی کی طرح جمی ہوئی، جیسے پیروں میں پگھلا موم لگا کر اسے زمین سے چپکا دیا گیا ہو۔ پھپھو نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ میرا اسد آ گیا، میرا چاند بیٹا۔ چاند بیٹے کی آمد نے ان کی آنکھوں میں ستارے بھر دیے تھے جو رات دیر تک جھلمل جھلمل کرتے رہے۔ اسد اس پروٹوکول سے لطف اٹھا رہا تھا۔ آپ ہر ہفتے یوں ملتی ہیں جیسے سالوں بعد ملاقات ہو رہی ہو۔ وہ ان سے پیار لے رہا تھا اور بت بنی کھڑی ماریا نے دیکھا کہ بعد اسد کی پشت سے کھڑا ایسے منہ بگاڑ کر اشارے کر رہا تھا کہ ماریا اگر سننا کھڑی ہوتی تو بیٹ اس کے سر پر دے مارتی۔ تم کیسی ہو ماریا بی بی؟ اس کو ساکت کھڑا دیکھ کر اس نے خود پہل کر لی تھی۔ ماریا خفت کا شکار ہوئی۔ جی ٹھیک، آپ؟ میں پچھلی بار گھر آیا تھا تو ممی نے بتایا تھا وہ آپ کو لے آئیں گی، ہم سب تو انتظار کر رہے تھے آپ کا۔ وہ بھلے نہ انتظار کرتا رہا ہو مگر اس کا لب و لہجہ اتنا دل مو لینے والا تھا کہ دل یقین کرنے پر آمادہ ہوا۔ عباد کی نسبت اس میں ٹھہراؤ تھا، بہت نفاست سے بات کرتا تھا۔ ماموں کے انتقال کا بے حد افسوس ہے، معذرت کہ میں آ نہیں سکا۔ وہ معذرت خواہانہ انداز اختیار کیے ہوئے تھا۔ ماریا کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ عباد ہنسی کا دم گھونٹے اتنا سرخ ہو چکا تھا کہ ماریا نے دل ہی دل میں دانت کچکچائے۔ اس نمونے کی ایک اور بات مل گئی تھی ماریا کو چھیڑنے، بلکہ اس کی مٹی پلید کرنے کے واسطے۔ وہ اب بات کرے بھی تو کیا؟ میرے ان دنوں پیپر تھے، خیر اس گھر کو اپنا گھر سمجھیں، یہ اب آپ کا بھی گھر ہے۔ ایک اپنائیت بھری مسکراہٹ سے نواز کر وہ آگے بڑھ گیا تھا اور ماریا سرپٹ باورچی خانے میں دوڑی تھی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اس انسان کے سامنے وہ اس قدر کنفیوز ہو جائے گی، بلکہ پزل۔ کچن میں خواہ مخواہ برتن ادھر ادھر کرتے ہوئے اس کے ہونٹ کب مسکراہٹ کے کالم میں ڈھلے اسے محسوس نہیں ہوا۔ پیچھے سے عباد نے سر نکالا۔ یہ بھائی جان کے سامنے تمہاری بتی کیوں گل ہو گئی تھی؟ وہ ابھی تک سارے دانت نکالے انہیں ہوا لگوا رہا تھا۔ ہاں کون نہ مر جائے اتنی معصومیت پر، اسد بیچارہ تو بے خبری میں مارا جائے گا۔ اپنی اوڑی داڑھی کو کھجاتا ہوا وہ بندر لگا کرتا، چلاک بندر۔ ابھی میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی یہ بات۔ وہ خود کو مصروف ترین ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگی، دانستہ سر توڑ کوشش۔ اوہو، عباد نے خاصی اونچی تان لگائی۔ محترمہ اتنی طوطا چشمی اچھی بات نہیں، ہم بھی آپ کو یاد دلاتے چلیں یہ صرف 2 دن کی چاندنی ہے، پھر وہی اندھیری رات۔ اس کے بعد پورا ہفتہ آپ نے میرے ہی منہ لگنا ہے، تب میں اپنے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرا موڈ ہوگا یا نہیں۔ وہ اسے وارن کرتا ہوا شوخ دھن گنگناتا باہر نکل گیا۔ ماریا ہنستی چلی گئی تھی، اس کے دل سے خدشے کا آخری کانٹا بھی نکل گیا تھا۔ اس کا دل پہلی بار ہر منفی اثرات سے پاک، نیا نکور اور تندرست ہو رہا تھا۔ گھر کا ماحول بدل گیا تھا، اس کے اندر کی دنیا بدل گئی تھی۔
یہ شخص اس کا نصیب ہو سکتا تھا، وہ تو اسے ہیرے سے بھی تشبیہ نہیں دے سکتی تھی کہ ہیرا ایک پتھر تھا، وہ اس شخص کی شایان شان نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر اسے پہلے کوئی بتا دیتا کہ اس کے بچپن کی محرومیوں اور تمام تر ریاضتوں کا ثمر یہ شخص ہوگا تو وہ زندگی میں کبھی شکوہ کناں نہ ہوتی، کوئی گلہ اس کی نوک زبان پر نہ مچلتا۔ وہ آج اپنے نصیب پر از حد بے یقین تھی۔ میری صبح کا سویرا۔ صبح سویرے برسی بارش نے سبزہ زار کی تمام گرد جھاڑ دی تھی۔ درخت، پھول، پیڑ، پتے اور عمارتوں کی نکھری صورتوں پر چرند پرند کی چہکار خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ نئے نویلے سورج کی اولین کرنیں معمول سے بڑھ کر چمکیلی اور خوش کن تھیں۔ وہ ابنوسی لکڑی کی بینچ پر بیٹھی ایک دھان پان سی حجابی لڑکی تھی جس نے گود میں 2 موٹی کتابیں لے رکھی تھیں اور موٹے فریم کا چشمہ اس کے ساتھ بینچ پر کھلا ہوا رکھا تھا۔ یہ حجاب اس پر اس قدر جچ رہا تھا کہ کوئی بھی راہ گزر اس کو متاثر ہو کر دیکھ سکے۔ راستے کی سمت پشت کیے خاموش بیٹھی وہ دوشیزہ کسی مصور کا تخیلاتی منظر پیش کر رہی تھی۔ پرسکوت، پر اسرار اور سورج کی آنکھ سے دنیا دیکھتی لڑکی۔ ایسے میں چند پل سرکے تھے کہ سفید پینٹ اور سیاہ پتلون میں چمچماتے شوز پہنے وہ سمارٹ سا لڑکا جو انتہائی پیارے نقوش کا مالک تھا، ہولے ہولے قدم اٹھاتا اس کی سمت بڑھتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ پتلون کی جیب میں اڑس رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے چہرہ تھپ تھپاتا۔ یہ کسی معمول کی طرح تھا، حجاب میں ملبوس سویرا طاہر جو بند مٹھی کتابوں پر رکھے ساکت بیٹھی تھی۔ وہ اسی طرح سیدھ میں دیکھتے ہوئے تب تک بیٹھی سانسیں گنتی تھی جب تک وہ اس کے کانوں کے پاس آ کر سرگوشی نہ کرتا۔ میری صبح کا سویرا۔ وہ سویرا طاہر سے اس کی صبح کا سویرا ہو گئی تھی۔ اپنے قریب مانوسی سرگوشی پر سویرا کے وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ اس روز روشن سورج کی چمچماتی روشنی میں اس کے محبوب اسد کا چہرہ اسے سامنے پا کر خوشی کے احساس سے تمتما رہا تھا۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور اسد، سویرا اور ماریا، ان کا کوئی لو ٹرائنگل بنے گا، اور مجھے بہت برا لگ رہا ہے ماریا کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ سویرا کے لیے بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا، بیچاری اتنی پرابلم میں ہے، اتنی معصوم سی لڑکی ہے۔ اسد بھی اچھا انسان ہے، اور میں بھی اسد کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ اس کا رشتہ ماریا سے کیا ہوا ہے اس کی اماں نے۔ اب دیکھو نا یہ سب کیا ہو جائے گا، ان میں تو بہت پرابلمز ہو جائیں گی۔ خیر، اور گلے رانا کے بارے میں تھوڑا سا بتایا گیا کہ اس کا بچپن کتنی محرومیوں میں گزرا ہے، اور اس کے بابا پریزنٹ نہیں تھے، ان سے پیار نہیں کرتے تھے، اور وہ تھوڑی ایسی سائیکوٹک سی بچی ہے، اور سائیکوٹک مطلب مسٹیریس سی، ٹراما کا شکار۔ سویرا بھی ٹراما کا شکار ہے، ماریا بھی، گلے رانا اور وہ بھی، کومل، پریشے، یہاں پہ سارے ہی ٹرامے کا شکار ہیں۔ تو خیر، باپ پریزنٹ نہیں ہوتا عموماً، اسپیشلی دیسی پیرنٹس، بلکہ دیسی کیا ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، بس نہیں پتہ ہوتا شاید ان کو، میں زیادہ تر کی بات کر رہی ہوں۔ تو باپ پریزنٹ نہیں ہوتے، یا تو وہ اماں سے پیار نہیں کرتے، یا پھر وہ بچوں سے پیار نہیں کرتے، یا پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو بچوں پہ بہت گہرا ٹراما پڑتا ہے۔ لیکن سارے کے سارے کریکٹرز کا سیم ہی سین ہے تو پھر تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ سب کی مائیں بہت ہی لوی ڈوی ہیں، کیا وہ اس کی اماں اکرما کی ناشو ماں، یہ سویرا کی ماں، یہ اس کی پھپھو کتنی اس سے پیار کرتی ہیں، وہ وہاں پر وہ جو ہے پریشے کی ماں، سب کی مائیں تو تھوڑا زیادہ سیم نہیں ہو گیا؟ نو ڈاؤٹ سٹوری اچھی ہوگی لیکن بہت سی چیزیں سیم ہو رہی ہیں۔ خیر، تایا کو تو اس نے صحیح ٹکا کے جواب دیا۔ اچھا، ان کے فادر زندہ ہے، مجھے لگا تھا ان کے فادر نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، اور اب ان کا کیا ہوگا ماریا لوگوں کا؟ اور بس ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ کہانی آگے چلتی جائے گی اور ہم بھی بڑھتے جائیں گے۔ چلے جی، مجھے رکھیں دعاؤں میں یاد، ہوتی اگلی قسط میں ملاقات۔ اللہ حافظ۔